بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں ہم نے ظاہر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بھونچال آنے والا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے اپنی بقا کی جنگ لڑ پائے گی نہیں لڑ پائے گی، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کا اور امریکہ کا گٹھ جوڑ جو کہ اب اور واضح ہو گیا۔ نریندر مودی جو وزیر اعظم ہیں ہندوستان کے، ان کے دورے کے بعد لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ایک تحریک کا آغاز ہوا چاہتا ہے عید کے بعد، جس کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت اختلافات ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں، اور کس نوعیت کے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ سے پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں جو ہیں وہ نہیں آ رہی، اس وجہ سے کہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ نریندر مودی کا جو بھارتی وزیر اعظم کا جو دورہ تھا، اس دورے کے اندر یقینی طور پر پاکستان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہونا تھا، اور وہ ہو چکا ہے۔ مثلاً اس دورے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے جو معاملات ہیں، اور خاص کر کے جو کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو دو واقعات جو ہندوستان کے اندر ہوئے اس کے جو کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو آگے لے جایا جائے اس معاملے کے اوپر، اور امریکہ کا آواز میں سے آواز ملانا ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اہم بات ہے پاکستان کے لیے۔ ایک طرف وہ ہندوستان کو F-35 لڑاکا طیارے جو ہیں ان کی فراہمی دے رہے ہیں، جن کی کہ جو کہ لاکھوں ڈالر مالیت، اربوں کروڑوں اس کے مالیت کے ہیں، اور دوسری طرف فوجی ساز و سامان جو ہے وہ بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک پرابلمیٹک بات ہے پاکستان کے لیے، ایک پریشان کن بات ہے، اور ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا بالکل پڑوسی ہے، ساتھ میں ایک نیوکلیر ریاست ہے، ہم بھی نیوکلیر ریاست ہیں۔ اس طرح اگر امریکہ کے حوالے سے یا امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں اگر خراب ہوئے، اور امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ اس طرح سے گٹھ جوڑ رہا، تو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ہمیشہ سے کنسرنز رہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور پاکستان نمٹتا بھی رہا ہے، نمٹ بھی لے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا وہاں سے شروع کیا گیا ہے ایک مرتبہ پھر ایک طویل عرصے کے بعد، کیونکہ کبھی وہ ختم نہیں ہوا، لیکن اس میں ایک جان آئی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد، میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان کن ہونی چاہیے۔ آنے والے دنوں میں لگتا ہے ایسے ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ مہم جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی مہم جوئی بھی کر سکتا ہے جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے جو ملاقات ہوئی تھی، اس کے اندر صرف جو اس معاملے کو دوبارہ لے کے آنا سامنے کہ پٹھان کوٹ کے معاملے کے اوپر، اور جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں جو کردار تھے ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہ ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کے خلاف ایک بڑے پلیٹ فارم سے ایک آواز اٹھائی گئی ہے۔ اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے جو ابھی نئے صاحب آئے ڈون لو کے جگہ کپور صاحب، ان کا بھی نامینیشن ہوا ہے، وہ بھی ایک کافی پاکستان کے خلاف ان کے معاملات رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی بہت اچھی پاکستان کے لیے خبر نہیں ہے۔ پاکستان نے جواب دیا ہے اس کے اوپر، اور یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کے جو کوششیں ہیں استحکام کی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ عالمی کوششوں میں پاکستان ہمیشہ اپنا کردار جو ہے امن کے لیے کرتا رہے گا، علاقائی کوششوں کے لیے بھی۔ یہ بھی جو میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہفتہ وار بریفنگ ہے اس کے اندر شفقت علی خان صاحب جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کی صورتحال ہے جس میں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انپریڈکٹیبل انوائرمنٹ کے اندر پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ اب جا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر، اور اس کا کیا نقصان ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ اچھا، دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی جو معاملات ہیں، خاص کر کے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، وہ بھی ایک اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ شاید ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اندرونی خدا نخواستہ خلفشار جو ہے وہ جنم نہ لے، کہ اس کے کتنے امکانات ہیں اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ مثلاً عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ تحریک چلائی جائے گی جس میں کہ دیگر جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے گا اور کیا جانا ہے، اس کے لیے کنسلٹیشنز پہلے سے ہی ہو چکی ہیں۔ کیا
عید کے بعد واقعی کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے، اتنا پوٹینشیل ہے اس ایک وقت میں، یہ بات ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے حکومت ان کو بھی انگیج کر رہی ہے، وہ کیسے انگیج ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک مرکزی کردار جو ہے اس وقت وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ اگر وہ ادھر چلے گئے تو تحریک جو ہے وہ کافی نوٹس ہو جائے گی، اور اگر وہ ادھر آ گئے حکومت کی طرف تو تحریک میں سے جو جان ہے وہ نکل جائے گی۔ تو دونوں کو جو اطراف ہیں، یعنی حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، یا پاکستان تحریک انصاف بھی اور حکومت بھی، وہ مولانا کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ اسٹریٹ پاور جو ہے مین وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس بھی اب وہ اسٹریٹ پاور نہیں رہی جو کسی زمانے میں ان کے پاس ہوتی تھی۔ تو ایک تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر اب اپوزیشن جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے گی، اور یہ تحریک کو کیسے آگے چلنا ہے اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے اور ہو سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا رسک لیں گے عمران خان صاحب کے لیے؟ یہ بھی ایک بڑا ایک اہم سوال ہے۔ ان کے بہت سارے تحفظات ہیں، انہوں نے جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی سب سے پہلا سوال جو تھا وہ یہی کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے معاملات آگے بڑھ کیسے سکتے ہیں۔ یعنی ان کے بہت سے ریزرویشنز ہیں، انہوں نے ابھی بھی حال ہی میں جو مذاکرات شروع ہوئے تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ مذاکرات شروع کیے گئے تھے، ان کو اعتماد میں لیے گئے بغیر جو ہے یہ مذاکرات ختم کیے گئے ہیں۔ دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تحریک خود بھی چلانا جو ہے وہ کیوں امپاسبل ہوگا یا ناممکن ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے ابھی کچھ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا۔ آپ نے دیکھا شیر افضل مروت صاحب کو انہوں نے پارٹی میں سے نکال دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کچھ اور نئے نام جو ہیں وہ بھی ہوں گے۔ جنید اکبر صاحب نے جو جلسہ کیا یا جو انہوں نے ان کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی بڑی ریزسٹنس یا جو ایک طرح سے مزاحمت لے کے آئیں گے، تو وہ بھی اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی، اور بے شک کامیابی نہیں ملی، مگر جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے صوبائی صدر کے طور پر تو کام کریں گے۔ البتہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں عمران خان صاحب کی ناراضی کے حوالے سے یا دیگر معاملات پہ، ظاہر ہے کہ یہ خبریں ایسے ہی نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری معاملات ہیں کہ جو سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک اور بھی کچھ اور لوگوں کو بھی نکالنے کے لیے پارٹی میں سے احکامات جاری کیے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں جن لوگوں نے ڈوبیس کردار ادا کیا ہے، یا جو ایک جسے کہنا چاہیے دوغلا کردار ادا کیا ہے، یا پارٹی کے خلاف انسٹرکشنز کے گئے ہیں، ان لوگوں کو بھی 8 سے 10 لوگ ہیں جن کو کہ نکالے جانے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کا ہوگا کیا یہ تحریک انصاف کے اس کے بعد کا منظرنامہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم ضرور ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مگر اسلم گھمن صاحب، ریاض فتیانہ صاحب، اورنگزیب کھچی صاحب، فیصل سلیم زرکا، سینٹر فیصل سلیم ہے، زرکا تیمور صاحبہ، مقداد علی خان ہیں، ظہور قریشی، مبارک زیب اور عثمان علی، یہ تو خیر نہیں تھے اپنی جماعت آزاد ہی تھے، لیکن ان کا بھی انہوں نے کہا ہے، یعنی ان کو بھی نکالنے کے بارے میں۔ لیکن جو اوپر کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر ان کو نکالا جاتا ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک مزید جو ایک گروپ بندی ہے اس کو اور زیادہ ہوا دے دے گا۔ مثلاً آلریڈی شیر افضل مروت صاحب کو جو نکالا گیا ہے تو شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ بھی ایک بڑی سپورٹ ہے، مثلاً شاندانہ گلزار ہو گئی، یا جنید اکبر اور دیگر لوگ ہیں جو کہ خیبر پختونخوا سے بول رہے ہیں، وہ بھی شیر افضل مروت صاحب کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو بے شک وہ پارٹی سے نکال دیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو ان کے اپنے گروپ کے اندر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے گناہ تھے یا ان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، وہ بھی ان کو ظاہر ہے ایک دراڑیں آ جائیں گی پاکستان تحریک انصاف میں، اور اس کے اندر بہت ان کو نقصان تنظیمی بنیادوں کے اوپر عمران خان صاحب کو ہوگا، اور شاید یہی وہ معاملہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو کوئی بھی تحریک چلانے میں جو ہے وہ مشکلات اب پیش آئیں گی، اور ان کی وہ طاقت اس طرح سے پارٹی کے اندر جو ہے ان کے احکامات کی وہ نہیں رہے گی جو کہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح سے ان کو ان کے جو احکامات ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر ان لوگوں کو نکالا جاتا ہے تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، ان کے بھی اپنے گروپس ہیں، ان کے بھی اپنی کچھ ایفیلیشن ہے، اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے اندر اتنے گروپس ہیں کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے، اتنے لوگ ہیں، اور ہر ایک کا سوشل میڈیا بھی ہے۔ یہ سینٹرلائز سوشل میڈیا الگ ہے جو کہ عمران خان صاحب کے میسیجز لکھ کے بھیجتا ہے ایکس کے اوپر، اور اس کے علاوہ مختلف جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی اپنے اپنے جو گروپس ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر زین قریشی صاحب جو ہیں،
اگر آپ ان کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں تو ان دنوں جو زین قریشی صاحب کے اوپر الزامات لگے اور جو اب تک ان کا علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ میڈیا پہ بھی نہیں آتے، ان کو جو ہے وہ ان کے بارے میں احکامات نہیں دیے گئے. ظاہر ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، وہ جیل کے اندر ہیں، یا جو بھی ایک سینئر رہنما ہے اور وہ جیل کے اندر ہیں، تو شاید عمران خان صاحب نے یہ لحاظ کیا ہے کہ ان کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کو نہ چھیڑا جائے. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ آلریڈی بہت سارے لوگ جو ہیں پارٹی کے اندر باتیں کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروت جو مشکل وقت میں کھڑا ہوا اس کو آپ نے نکال دیا، لیکن جن لوگوں کے اوپر الزامات ہیں یا سوالات ہیں ان کو آپ نے نہیں نکالا. تو آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ کمزوری آتی چلی جائے گی، تنظیمی بنیادوں پہ بھی، اتحاد کی بنیاد کے اوپر بھی، اور یہ ان کی پارٹی کے لیے ایک یہ عمل رکے گا نہیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ پھر عمران خان صاحب پارٹی ہوں گے اور نیچے کوئی بھی نہیں ہوگا. یعنی آپ مائنس پی ٹی آئی کر دیں گے اور پلس عمران خان ہوں گے. تو عمران خان اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ اپنی پارٹی کے سربراہ کے طور پر جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے تنظیم جو ہے وہ ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، جو کہ ٹوٹ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا جیسے جگہ کے اوپر بھی، جہاں پہ ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کوئی جلسہ ناکام تھا یا وہ بہت کامیاب تھا، لیکن بالکل کامیاب جلسہ نہیں تھا. ناکام اگر ہم نہیں کہہ سکتے تو بالکل کامیاب بھی نہیں کہہ سکتے. ایک جو کہ گڑھ ہے عمران خان صاحب کا، جو گڑھ ہے تحریک انصاف کا، اگر اس میں اتنا بڑا آپ پاور شو نہیں کر سکے تو اس کا مطلب جہاں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جہاں پہ سرکاری وسائل بھی تھے، ہر چیز تھی، تو پھر آپ پاکستان بھر میں کیسے جائیں گے، کیسے نکلیں گے؟ تو تنظیمی بنیادوں کے اوپر پارٹی جو ہے اگر ٹوٹے گی تو اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. آپ کو عمران خان صاحب مائنس کرنے ہی نہیں پڑیں گے، لیکن پارٹی مائنس ہو جائے گی، اور پارٹی جو ہے وہ مائنس ہو رہی ہے اس طرح سے. تو پھر دوسرا جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے دوسری طرف دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف جو ہے ان کا لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھ ہے. انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی خطاب کیا ہے اور ان کے ساتھ جو خوارج کے بارے میں بات کی ہے، خاص کر کے جو دہشت گردوں کے بارے میں، ٹی ٹی پی کے بارے میں، یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انٹریکشن کا بڑھنا، دوسرا لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا کہ پاکستان کے اندر جو ایک انریسٹ ہے، جو فساد ہے، یا جس طرح سے ایک دہشت گردی، اور دہشت گردی کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں اگر شکوہ کیا جائے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ، تو وہ جو انہوں نے ایک نیریٹو بنایا تھا ان دہشت گردوں کے حوالے سے، ایک نیریٹو موجود ہے کہ جی یہ ان کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، یہ اپنے، اور پھر ان لوگوں کو لانے کا جو فیصلہ تھا، تو یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو کبھی بھی تاریخ جو ہے وہ اس کا ہمیشہ عمران خان صاحب کو، ان کی جماعت کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور صرف ان کو نہیں، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بھی اس کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. تو یہ جو دہشت گردوں کے ساتھ آپ کا زیرو ٹالرنس ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے حوالے سے بات بھی کی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-4 دنوں سے پچھلے کچھ دنوں سے انٹریکشن بڑھ گیا ہے. مریم نواز کے ساتھ بھی گرین انیشیٹو کے موقع کے اوپر آرمی چیف وہاں پہ بھی گئے، اور وہ بھی آپ نے دیکھا ایک یعنی ایک پورے اعتماد کے ساتھ. پھر انہوں نے جو کہا کہ وزیر اعظم کو خط جو ہے، جو ہم سے گفتگو کی کہ خط جو ہے وہ میں وزیر اعظم کو بھیجوں گا، ایک پورا اعتماد جو ہے وہ اس حکومت کو انہوں نے دیا ہے اور حکومت کے ساتھ ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہے. لیکن ایک پیج گورنمنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیج جوڈیشری ابھی تک اس پیج پہ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آ جائے گی، مگر 1 پیج گورنمنٹ جو پہلے تھی اس طرح کی 1 پیج گورنمنٹ ہے. اور اب یہ انٹریکشن جو ہے وہ کس طرح سے اور بڑھے گا، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اور بھی بڑھے. یہ ایک بڑا ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے امتحان بھی ہوگا کہ آپ کس طرح سے اپنی تنظیم کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو اثر آئے گا آپ کہ ایک پورا میسج ہے کہ حکومت کے ساتھ سب کھڑے ہیں، آرمی بھی کھڑی ہے، اور جو آپ کی عدلیہ ہے اس کی طرف سے بھی کوئی خاص آپ کو کوئی ڈسٹربنس کا سامنا شاید نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک بڑا ضرور پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیلنج ہوگا. لیکن سب سے بڑا چیلنج ان کی اپنی بقا کا ہے، اور ان کی اپنی جماعت جو کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مزید ٹوٹنے جا رہی ہے، اس کو بچانے کا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.